کو ٹرو سینس میں پیش کریں. ایک ایسے آدمی کو عمران خان کے برابر میں کھڑا کر کے ان کو پی ٹی آئی کا پٹا پہنایا گیا جس نے اداکارہ شبنم کا کیا تھا. اب سنوں گا آپ کا جواب. اچھا ٹھیک ہے, بہت سی باتیں آپ صحیح. بڑا اہم دن ہے پاکستان کی ہسٹری میں. کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ڈیموکریٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا کالا دن ہے, بلیک ڈے ہے, جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر نے ڈیموکریسی کو سبورٹ کیا, کانسٹیٹیوشن کو توڑا اور ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کیا. تارڑ صاحب آپ ادھر واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں, انہوں نے تو الزام ہی امریکہ پہ لگا دیا, کہا جی یہ امریکہ ہے اور جو ہماری رجیم چینج ہو رہا ہے اور یہ ساتھ ہماری اپوزیشن ملی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے, آپ اس کو کن اینگل سے اس کو سٹڈی کریں گے جو عمران خان صاحب نے جو کل حرکت کی ہے؟ چیمہ صاحب, آج میں ایز اے پاکستانی امریکن اور قانون کا طالب علم ہونے کے ساتھ اس ناطے سے میں سخت شرمندہ ہوں. میں کل رات سے اتنا پریشان ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو کیا رہا ہے, تاریخ بن رہی ہے پاکستان. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سیاہ ترین دن ہے کہ کس طریقے سے ایک دیکھیں ہسٹری کس طرح بنا رہی ہے. میں پہلے یہ دیکھیں, میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج تک میں نے اپنے پولیٹیکل سائنس اور ایز اے تاریخ کے طالب علم ہونے کی وجہ سے میں نے آج تک یہ چند چیزیں بالکل نہیں دیکھی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسمبلیوں کی لائٹس اور پانی بند کر دیا جائے اور اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے؟ آج میں خاص کر آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ان سارے معاملات کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا, دوسری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. میں نے 6 بڑے بڑے نیوز پیپر آج صبح اٹھ کے پڑھنے کی کوشش کی. فائنینشل ٹائمز ایک بڑا نیوز, اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ فارمر کرکٹر نے اقتدار میں رہنے کے لیے آئینی بحران کھڑا کر دیا. دس از واٹ دا فائنینشل ٹائم از سیئنگ اباؤٹ پاکستان. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایبسینشیا میں قرارداد پاس کی گئی. بلال گیلانی صاحب ہیں ڈائریکٹر پولسٹر گیلپ کے, انہوں نے کہا کہ فوجی سپورٹ ذرا ختم ہوئی ہے, حکومت گر گئی. دس از فائنینشل ٹائمز از ایجوکیٹنگ دیئر پیپل. دوسرے نمبر پر نیو یارک ٹائمز میں کہا گیا ہے کہ فریجائل آپ کا کنٹری فریجائل جو کہ ایٹمی طاقت ہے, سپورٹ طالبان کو کرتا ہے, اور جمہوریت اور آمریت کے 75 سال کے بعد ایک دفعہ پھر آپ نے اپنے لیے ایک تو آئینی بحران پیدا کیا, دوسرا آپ نے امریکن مداخلت کے لیے, انہوں نے خان صاحب کے سارے بیان آج شائع کیے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نیو یارک ٹائمز میں, کہ خان صاحب نے کس طریقے سے امریکن انٹرفیئرنس کو استعمال کیا ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول. اور انہوں نے بالکل اس طریقے کا بھی ذکر کیا ہے کہ آگے کس طریقے سے گرفتاریاں کرنے کا ان کا پروگرام بن رہا ہے, آگے کس طریقے سے سیکشن 6 جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کو یوز کریں گے. اب اگلا جو نیوز میں نے آج پیپر پڑھا ہے اور نیوز 18 ہے بھارت کا, انہوں نے کہا ہے کہ آئینی بحران, اور خان صاحب نے خاص کر کیئر ٹیکر پی ایم بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اب بھارت میں بھی یہ ان کے کیا سرائی کیا ہے. اس کے بعد وی آن انڈیا کا بھارت کا ایک اور ہے, انہوں نے کہا کہ آئینی بحران, نئے الیکشن, انٹرم گورنمنٹ یا مارشل لا. یہ انہوں نے یہ 4 چیزیں آج کوڈ کی ہیں. اور خاص کر انہوں نے کہا تھا کہ پری میڈیٹیٹڈ حرکات ہیں, سبھی پہلے پلان تھا جو کچھ آج اسمبلی کے اندر ہوا. قاسم خان سوری کا یہ قدم اس غیر آئینی ہے, یہ آج وی آن نے بھی کہا. NPR جو کہ ویری ریسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن امریکہ کے اندر, انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار میں رہنے کے لیے اور اتنے بڑے معاشی بحران کے ہونے کے باوجود ان کو اپنی معاشی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے امریکہ کے خلاف جو ہے یہ اسکیم بنا کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی, NPR نے کہا ہے. اور بالخصوص انہوں نے کہا ہے کہ IMF کے 6 بلین کا پیکج بھی دوسری طرف امریکہ سے مارا گیا ہے, مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. آرمی کی سپورٹ ختم ہوئی ہے, اور یہ افغانستان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ساری ان ناکامیوں کو امریکہ کی انٹرفیئرنس کے پیچھے چھپنے کی ایک ناکام کوشش. دس از واٹ NPR is saying. ایک منٹ عرض کر دیں, میں احمد میر صاحب نے ایک پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے یہ بتایا ہے, اور میں اس کے بعد سے تو میں کانپ گیا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ایز اے اسٹوڈنٹ آف, سن لیں ذرا خان صاحب آپ کے سننے کی یہ بات. اس نے کہا ہے کہ جو لہرا رہے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب, اور یہ جو آج لہرایا اسپیکر صاحب نے, اٹس ناٹ دا اوریجنل کیبل. اس اوریجنل کیبل میں نہ فورن کنٹری کا ذکر ہے, نہ کسی
لنک کا ذکر ہے، نہ کسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. یہ ساری چیزیں ایڈ کی گئی ہیں بعد میں. کیا اس کی ورڈنگ کو مینوپولیٹ کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، انٹرپٹ کر رہی ہوں تو کیا ان کے پارٹی کے لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ؟ ان کے پارٹی کے لوگوں کو میں آپ کی بصارت بھی تھوڑا سا آزماؤں گا، تھوڑا سا صبر کیجئے گا. آپ صرف اپوزیشن کی بارے میں بات کر رہی ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو نظر نہیں آتا عمران خان نے میریٹوکریسی کا نعرہ لے کر کے کن کن فیکے ماجے تایوں کو یہاں کابینہ میں منسٹرز بنایا؟ جو سنتری بننے کے لائق نہیں تھا اسے منتری بنانے کا کام بھی حضرت عمران احمد خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے کیا. فواد چودھری، فیصل واڈا یہاں وزیر بن سکتا تھا، بنا. فیصل واڈا سینیٹر تک بنا. فیصل واڈا کا کیس فورن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں رکا. کیا یہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ عوام کو مہنگائی کے گرداب میں پھنسانے والی پچھلی گورنمنٹ نہیں تھی؟ کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ کورونا کے نام پہ وہ جو مبینہ 40 ارب روپے کا حساب دینا ہے وہ شہباز شریف زرداری نے نہیں دینا، وہ حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب نے دینا ہے؟ اگر تمام توپوں کا رخ کر کے عمران خان، آصف زرداری کی طرف، شہباز شریف کی طرف اگر میں اور آپ کوئی قومی خدمت انجام دے رہے ہیں تو فبیہا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم حقائق کو ٹرو سینس میں پیش کریں. ایک ایسے آدمی کو عمران خان کے برابر میں کھڑا کر کے ان کو پی ٹی آئی کا پٹا پہنایا گیا جس نے اداکارہ